بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبی جمیلة وأشعث الحمرانی. پہلے آپ عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. وفی مثل مجرى هؤلاء على هذا القياس، یوں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اس کا لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو یوں ہوگا: ان لوگوں کی روش کے مانند میں، یعنی ان کے نقش قدم پر، انہی کے قیاس پر. یا سمجھنے کے لیے مزید وفی مثل مجرى هؤلاء کا ترجمہ یوں کریں گے: اور انہی لوگوں کی سی کیفیت ہے، یعنی ما قبل میں ذکر کیے ہوئے دو گروہوں کی سی کیفیت یہاں بھی ہے. اذا وازنت بین الاقران کابن عون و ایوب السختیانی، جب آپ موازنہ کریں ہم عصروں کے درمیان جیسے ابن عون اور ایوب سختیانی کا، مع عوف بن ابی جمیلہ و اشعث الحمرانی، حضرت عوف بن ابی جمیلہ کے ساتھ اور اشعث حمرانی کے ساتھ، وہما صاحبہ الحسن و ابن سیرین، اور یہ دونوں یعنی عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی یہ دونوں حضرت حسن اور ابن سیرین رحمہم اللہ کے شاگرد ہیں. کما ان ابن عون و ایوب صاحباہما، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عون اور ایوب سختیانی بھی صاحباہما انہی دونوں کے شاگرد ہیں. ہما میں صاحباہما میں ہما ضمیر کا مرجع حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. الا ان البون بینہما و بین ہذین بعید فی کمال الفضل و صحۃ النقل، مگر یہ کہ بون کے معنی ہے دوری، فرق ان دونوں میں اور ان دونوں میں بعید نمایاں فرق ہے، بڑا فرق ہے. کس چیز میں؟ فی کمال الفضل و صحۃ النقل، کمال فضل میں اور روایت کی صحت میں. وإن كان عوف وأشعث غیر مدفوعین عن صدق و امانت، اگرچہ حضرت عوف اور حضرت اشعث بھی صدق و امانت سے غیر مدفوعین ہٹائے ہوئے نہیں ہیں محدثین کے یہاں. ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند اہل العلم، لیکن صورتحال مرتبے کی یعنی مقام و مرتبے کی وہ ہے جو ہم نے بیان کی محدثین کے یہاں. اس عبارت کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری مثال بیان کی ہے تام الضبط اور خفیف الضبط کی. دیکھیے دو بزرگ ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے بزرگ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان دونوں کی سن 110 ہجری کے اندر وفات ہوئی ہے، اور ان دونوں بزرگوں کے 4 شاگرد ہیں جن کا مصنف نے نام لیا ہے. پہلے شاگرد کا نام لیا ہے کہ ابن عون کہہ کر، ابن عون، ان کا پورا نام حضرت عبداللہ بن عون بن ارطبان بصری ہے. ان کی وفات سن 150 ہجری کے اندر ہوئی ہے. یہ ثقہ ہیں، ثبت ہیں اور بڑے فاضل ہیں. یہ ایک شاگرد ہوئے. دوسرے شاگرد کا نام لیا ہے وہ ایوب السختیانی کہہ کر. ٹھیک ہے، ایوب السختیانی، ان کا پورا نام ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی بصری ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی وفات سن 131 ہجری کے اندر ہوئی ہے. یہ ثقہ ہیں اور حجت ہیں. پھر آگے تیسرا نام لیا مع عوف بن ابی جمیلہ، عوف بن ابی جمیلہ کا. ان کا پورا نام ہے عوف بن ابی جمیلہ اعرابی عبدی بصری، اور ان کی وفات سن 146 ہجری کے اندر ہوئی ہے. یہ ثقہ ہیں لیکن ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام ہے اور قدری ہونے کا الزام بھی ہے. پھر چوتھا نام لیا مصنف نے واشعث الحمرانی کہہ کر، اشعث حمرانی. ان چوتھے شاگرد کا نام ہے اشعث بن عبد الملک حمرانی بصری، اور ان کی وفات سن 143 ہجری کے اندر ہوئی ہے. یہ ثقہ ہیں اور فقیہ ہیں. تو ان دونوں بزرگوں کے یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کے یہ 4 شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، ان چاروں شاگردوں میں سے پہلے کے جو 2 شاگرد ہیں یعنی عبداللہ بن عون اور دوسرے ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی، ان دونوں کا جب آپ مقابلہ کریں گے اخیر کے 2 کے ساتھ یعنی حضرت عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی کے ساتھ، تو مقابلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ دونوں میں بڑا فرق ملے گا. یعنی دونوں گروہوں میں، پہلا گروہ عبداللہ بن عون اور ایوب سختیانی کا، یہ ایک گروہ ہوا 2 کا، اور دوسرا گروہ عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی کا، یہ دوسرا گروہ. تو پہلے گروہ اور دوسرے گروہ میں جب آپ مقابلہ کریں گے تو دونوں گروہوں میں بڑا فرق پائیں گے کمال فضل اور صحت نقل میں. یعنی اگرچہ
اخیر کے جو دو ہیں یعنی عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی، یہ ان دونوں کا بھی محدثین کے یہاں رتبہ ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا پہلے دو کا ہے۔ تو پہلے جو دو ہیں وہ درجے اول کے راوی قرار پاتے ہیں اور دوسرے دو درجے دوم کے راوی قرار پاتے ہیں۔ جی آگے عبارت ملاحظہ فرمائیں، وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ۔ اور ہم نے مثال بیان کی ان لوگوں کی فی التسمیہ، نام لے لے کر، یعنی ہم نے ان لوگوں کی نامزد مثالیں جو بیان کی ہیں وہ کیوں کی ہیں؟ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً، اس لیے بیان کی ہیں تاکہ یہ تمثیل نشانی بنے۔ يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور اس سے وہ شخص فائدہ اٹھائے من غبی علیہ طریق اہل العلم، جس پر مخفی ہے کیا؟ فی ترتیب اہلہ فیہ، یعنی فن حدیث میں اہل فن کی ترتیب کے سلسلے میں جس پر محدثین کا طریقہ کار مخفی ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ یعنی محدثین کرام فن حدیث کے اندر روات کی درجہ بندی کس طرح کرتے ہیں یہ بات سمجھ لے وہ آدمی جس نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں ہے، روات کے درمیان درجہ بندی کے مسئلے کو۔ اس لیے ہم نے نام لے لے کر مثالیں بیان کی ہیں تاکہ یہ مسئلہ چونکہ بہت اہم ہے اس لیے ذہنوں سے قریب ہو جائے گا جب ہم مثال دے کر اور نام لے کر اس مسئلے کو بیان کریں گے۔ اسی بات کو مصنف نے کہا کہ ہم نے نام لے لے کر، مثال دے دے کر یہ مسئلہ بیان کیا ہے تاکہ طالب علم سمجھ لے کہ محدثین کرام روات کی درجہ بندی کس طرح کرتے ہیں۔ جب وہ سمجھ لے گا تو فلا يقصر بالرجل العالی القدر عن درجته، بس وہ بلند درجہ والے کو اس کے درجے سے پست نہ کر دے۔ ولا يرفع متضع القدر فی العلم فوق منزلته، اور فی العلم یعنی علم حدیث کے اندر متضع القدر کے معنی ہے بے حیثیت راوی، اور وہ علم حدیث میں بے حیثیت راوی کو اس کے درجے سے لا يرفع بلند نہ کر دے۔ ويعطي كل ذي حق فيه حقه، اور علم حدیث میں ہر ذی حق کو اس کا حق دے۔ وينزل منزلته، اور اس کو اس کے مرتبے میں اتارے۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب طالب علم محدثین کرام کا طریقہ کار سمجھ لے گا کہ ان کے یہاں راوی کا درجہ کس طرح بنتا ہے اور کیسے گھٹ جاتا ہے، اس مسئلے کو جب سمجھ لے گا تو طالب علم ہر راوی کے مرتبے کو سمجھے گا اور اس کو اس کے مقام پر ہی اتارے گا۔ وقد ذکر عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں میں اتاریں۔ مع ما نطق به القرآن من قول اللہ تعالی ذکرہ وفوق کل ذی علم علیم، قرآن کریم کی تصریح کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ دیکھیں عام طور پر جمہور مفسرین کے یہاں فوق کل ذی علم علیم میں لفظ علیم جو ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہاں معنی یہ ہے، اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ استدلال کیا جا سکے اس بات پر کہ راویوں کے اندر چونکہ درجہ بندی ہوتی ہے اور کوئی راوی علم میں، مقام میں اور مرتبے میں دوسرے راوی سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آیت کریمہ یہاں پیش کی گئی ہے۔ یعنی ہر جاننے والے کے اوپر ایک بڑا جاننے والا ہے، یعنی درجات کا یہ تفاوت جو ہے یہ علم و فضل کے اندر بھی ہے۔ اسی لیے حضرات محدثین نے راویوں کے درجات مقرر کیے ہیں۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر ایک مستقل تصنیف ہے جس کا نام الطبقات ہے۔